بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 28 دسمبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 441 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 7 کے بقیہ سوالات شیخ محترم، جیسے وقت کا تقاضا ایک اہم سوال گردش کر رہا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے کہ آج کل ساری دنیا میں کورونا کی ویکسین کو لے کر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، بعض گوشوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر اس کے اندر خنزیر کی اگر چربی ملائی گئی ہے تو وہ ویکسین لینا جائز نہیں ہوگا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ چیز جائز ہوگی۔ تو یہاں پر علماء حق یا علماء سلف کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ اگر کورونا کی ویکسین اگر کسی کے پاس پہنچی تو اس کو وہ لینا چاہیے یا اس سے پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ شاید کوئی ایسا گروپ کام کر رہا ہے مسلمانوں کو تنگ اور انہیں زک کرنے کے لیے اس سلسلے میں کہ کوئی بھی چیز اٹھتی ہے نہیں تو اس کے بارے میں الگ الگ چیزیں ظاہر کر دیتی ہیں۔ ہاں بھائی، اس میں یہ چیز ملی ہے، بیپسی میں کیا ملی ہے، اس میں خنزیر ملی ہے، کولا میں کیا ہے اور یہ چیز ملی ہے، یعنی اس قسم جانتے ہیں ہمیشہ سے باتیں اٹھتی آ رہی ہیں جی۔ لیکن کیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف افواہ ہے۔ اولاً تو مسلمانوں کے سمجھدار کردہ کسی مفتی کو کوئی فتویٰ اس وقت تک نہیں دینا چاہیے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہی میرے موجودگی کی حالت میں شیخ ابن عثیمین کے پاس کچھ لوگوں نے، ایسے نوجوان جو جذباتی ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ یہ بیپسی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، یہ موجود ہے۔ شیخ نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں اتنی مہلت دیتا ہوں، جاؤ اگر علمی طور پر لا کر کے ثابت کر دو کہ اس میں یہ چیز موجود ہے، میں سعودیتیں بند کروا دوں گا اس کو۔ صرف افواہ اور یہ کہنا اور فلاں کہہ رہا ہے، یہودیوں کی انتاج ہے اور یہ ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے۔ تو ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر جو مفتی حضرات ہیں، ضروری ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کریں۔ اگر کسی نے یہ تحقیق کر کے فتویٰ دیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ جو ہے فتوے میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، اہل علم یعنی جو طب اس سلسلے میں وہ دوسری بھی چیز پوچھنی چاہیے کہ اس میں جو مادہ شامل ہے، مثال مان ایک چربی ہے، کیا وہ اپنی چربی ہی کی شکل میں موجود بھی ہے اس میں کہ نہیں؟ اگر موجود ہے تو وہ چیز محل نظر ہے، جب تک صورتحال اضطرار کی نہ ہو اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں فرق نا؟ جب تک اضطرار نہ ہو اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ چیز جو ہے وہ بدل گئی ہے، کوئی اور شکل اختیار کر گئی ہے، جیسے مثلا شراب ہوتی ہے سرکہ بن گئی ہے کہ نہیں، یا وہ چیز ڈالی گئی لیکن کیمیکل اور وہ معالجے کے ذریعے اب وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ گئی ہے نا، تو اس کا حکم بھی بدل جائے گا۔ اسی لیے مجھے اچھی طریقے سے یاد آیا ہے کہ کویت کی فتویٰ جو کمیٹی ہے، سعودیہ میں جو ہے، اور ہر جگہوں کی فتویٰ کمیٹی کے اندر یہ موضوع آیا، بہت سے جیلاٹین جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہاں بھائی وہ کن کن دواؤں میں پڑتی ہے، خنزیر کے اور فلاں، تو انہوں نے تمام علماء نے، تمام فقہاء نے اس سلسلے میں اکٹھے ہو کر کے یہ بات کہی کہ اولاً تو دوا ساز جو کمپنیاں ہیں ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا بدل رکھا ہے، گائے میں ہے، جانور میں ہے، بیل میں ہے، یعنی وہ چیز جو استعمال ہوتی ہے اس کی جیلاٹین کے طور پر خنزیر کے، لیکن اب چونکہ ان کے ہاں متوفر ہے، یورپ میں ان کے ہاں حلال حلال کوئی چیز ہے نہیں، لہذا مسلموں کو اس سے کیا ہے، پرہیز کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر وہ آ گئی ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی بدیل نہیں ہے، اور وہ اپنی اصلی حالت پر رہ بھی نہیں گئی ہے کہ نہیں، نہ چربی کی حالت میں ہے، نہ ہڈی کی حالت میں، نہ ایک اور چیز شکل اختیار کر گئی ہے، تو اب وہ چیز کیا ہوگی، حلال ہوگی۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارا یہ موضوع نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ضروری ہے کہ یہ جو فتویٰ کمیٹیاں ہیں، فقہی کمیٹیاں ہیں، ان کے پاس رکھیں، اور ان کا یہ بنتا، اور ایسا کرتے بھی ہیں کہ وہ جو خاص طب یعنی میڈیکل کے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے بعد مطابق فتویٰ ہو جی۔
جی یہاں پر اگر حکومت کی طرف سے یہ اعلان واضح ہو جائے کہ اس کے اندر سور کی چربی ملائی گئی ہے تو تب کیا حکم ہوگا؟ تو وہی ہم نے کہا پھر دوسرا مرحلہ آئے گا کہ کیا اس کا کوئی بدیل ہے کہ نہیں ہے، دوسری چیز کیا وہ اپنی اصل حالت پر ہے کہ نہیں ہے. وہ جو تفصیل اتنی دیر سے ہم نے رکھی اس پر غور کریں. ہم نے کہا اس کی دو صورت ہے. شیخ دیکھیے اصلی حالت کا معنی کیا ہے، یعنی چربی لیا اور اسی دوا ملا دیا ہے، یا کہ کیمیکل وغیرہ ڈال کے ذریعے اس کی کوئی اور شکل ہو گئی ہے. اب یعنی مثال تو ایک چمڑا ہے آپ کے سامنے، مردے کا چمڑا ہے کہ نہیں ہے، ایک حالت میں تو یہ ہے، اور یہ کہ اس کو اب اس طرح کیا کہ اب وہ چمڑے کی کیفیت باقی ہی نہیں رہ گئی ہے. تو فرق ہے دونوں میں؟ نہیں فرق ہے. شیخ حالت تو بدل ہی جاتی ہے، اب وہ تو صرف ہمارے سامنے پانی نظر آ رہا ہے. شیخ دیکھیے حالت جو ہے بدلتی ہے کہ بہت سی چیزوں کی حالت نہیں بدلتی ہے. گولیاں جو بنائی گئی، یہ جو بنائی گئی وہ اسی شکل میں موجود ہے، یا کوئی وہ مادہ سائل مادہ جو جانوروں سے اللہ کیا چیز ہے نہیں جانتا، سائل مادہ نکالا گیا اور اس کے اندر ملا دیا گیا، یا کہ سائل مادہ یا ہڈی سے کوئی چیز لی گئی، اس کو کیمیکل کے ذریعے اس کی شکل ہی نہیں باقی رہے گی، اپنی حالت ہی باقی نہیں. تو جب وہ اپنی اصلی حالت باقی ہی نہیں رہ گئی تو اس کے اوپر حکم ہی نہیں لگے کہاں کہ خنزیر ہے. جی مگر یہاں پر بہت بڑا کنفیوژن رہتا ہے کہ اصلی حالت کس کو کہا جائے گا اور بھائی حالت دیکھیے یہ جو ہے ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. نہیں مثال کے طور پر ابھی کوئی بھی دوا لے لیں، میں آپ بتا رہا ہوں شیخ، ہمارا آپ کا موضوع نہیں ہے. جی آپ چاہے جتنی باتیں کریں یہ موضوع نہیں ہے. موضوع کون بتائے گا؟ یہ ڈاکٹر جو انجیکشن لگانے والے نہیں، جو دوا ساز کمپنی پروفیسر وہ لوگ بتائیں گے اس کو. اسی لیے اس کے لیے ضروری ہم نے اتنی دیر سے کہا کہ یہ چیز فتویٰ کمیٹی ان سے پوچھے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. جی وہاں یعنی اس کے بارے میں فتویٰ لگانے کے لیے یا حکم ماننے کے لیے یہ بھی لکھت میں لینا پڑے گا کہ یہ اپنی اصلی حالت پہ ہے. بھائی لکھت میں لینا پڑے یا ایک ندوہ بنائے، کمیٹی بنائے، جلسہ بنائے، بیٹھ کر ان سے مناقشہ کرے، کسی نتیجے پر پہنچیں، ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی ضروری ہے کہاں لکھی تھی دے کوئی نہیں. مطلب یعنی یہ کہ تحقیق کے ساتھ بات بالکل انہی کے پاس سے آنی چاہیے. بالکل جس کا جو موضوع ہے ہم تو ظاہر پر دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم تو بوٹل میں دیکھیں، بوٹل میں تو کوئی سور کی چربی کا کوئی امکان نہیں ہے. جس کا جو موضوع ہے وہی تو بتائے گا کہ ہم اور آپ بتائیں گے. جس کا جو فن ہے وہی تو بتائے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شیخ جانور کا چمڑا مردار کا حرام ہے جی، ٹھیک ہے، ایک مثال کے طور پر ایک ٹکڑا ہے اس کا جی. اب ہم کو ایک دوا کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس دوا میں یہ چیز ملی ہوئی ہے جی. اب ہمارے سامنے تو آئینے کی طرح صاف ہے کہ اس کے اندر یہ اپنی اصلی حالت پہ نہیں. بھائی دیکھیے اگر لکوڈ ہے تو ہاں اس میں اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے تو اتنا کافی ہے نا، اتنا دیکھ لینا. بھائی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم اور آپ اس کا حکم نہیں لگائیں گے. ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ وہ یہ چیز کسی ایک آدمی کا نہیں ہے. کوئی حکومت یا اسلامی حکومت ہے، یہ ہے وہ پیش کری تو کچھ ظاہر بات علماء سے یا جو طب کے یا جو صحت کا عملہ اس سے پوچھی تو پیش کر رہی ہے نا، تو ان کی بات دیکھی جائے گی، ہماری نہیں دیکھی جائے گی. جی اگر وہاں پر یہ چیز حکومت کی طرف سے واضح بھی ہو گیا، سب کچھ واضح ہو گیا اور دوسرا کوئی بدل نہیں ہے تو کس حد تک پر جا کے تو ہاں تو اضطرار کی صورت ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس کا خطرہ نہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں، ٹھیک ہے نہیں لگائیں گے. ہم نہیں لگائیں گے پہلے سے. اگر حکومت اجباری کر دے تو ٹھیک ہے، کمپلسری کر دے ٹھیک ہے. ہم بچنا چاہتے نہیں بچیں گے تو اس کی ذمہ داری ان کی ہے، تو لگا لینا چاہیے جی. لگا لے، چھوڑ دروازے اختیار کر سکتا ہے. بھائی بچنے کے جہاں تک بچ سکتا ہے بچے، نہیں بچ سکتا ہے تو گناہ ان کے اوپر، ہمارے اوپر نہیں ہے. ہم یہ نہیں کچھ بارے میں حکومت کے خلاف جو ہے ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں. نہیں ہمارے ملکوں میں مثال کے طور پر 100 روپے دے کے 500 روپے دے کے بچ سکتا ہے آدمی، بچ جائے پھر جائز ہے یہ. ہاں رشوت دے کے. ہاں بھائی ظاہر بات ہے، ہمیں حرام چیز سے بچنے کے لیے رشوت دے رہے ہیں. حرام چیز کے لیے حرام چیز کا ہو سکتا ہے، نہیں منع ہے. بالکل، یہ کہاں منع ہے. ہم اپنا حق لے رہے ہیں کہ ہم اس سے بچیں، ہم اس سے بچیں ایک حرام چیز سے. اس کے لیے ہم چھوٹا حرام کام کر رہے ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم 12 یا 13 سال کا لڑکا ہے، پچھلے 3 سال پہلے اس کا حفظ مکمل ہو گیا ہے، کیا یہ اگلی صف میں ٹھہر سکتا ہے؟ مدلل جواب. کوئی ممانعت نہیں بھائی، جب امامت کر سکتا ہے تو اس کے دلیل کیا ضرورت ہے؟ صحیح بخاری میں امامت کر سکتا ہے وہ جی.
اور 13 سال کا جیسے کہہ رہے ہیں تو بالکل بالغ قریب ہو جاتے ہیں بچے آج کل تو جی یا قریب البلوغ ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میرے والد صاحب کا پیسہ جو تقریباً 90% ان کی کمائی جو ہے حرام کی، یعنی بینک میں کام کیا کرتے تھے، سود کا کاروبار تھا سب کچھ، تو اب جو ہے وہ اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم منع کرتے ہیں تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے یہاں دو چیزیں ہیں اس سلسلے میں بار بات آئی ہے کہ ایک مسئلہ ورع کا ہوتا ہے، ایک مسئلہ ورع یعنی زہد اور پرہیزگاری، یعنی مشتبہات سے بھی انسان پرہیز کرے، تو ورع ہے کہ چھوڑ دے، اور نہیں تو آپ کے لیے وہ جائز ہے، حرام ان کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، بطور میراث کے آپ لے سکتے ہیں، ان کو ہدیہ آپ کو دیتے ہیں آپ لے لیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کہ ہم ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جہاں کا اگر ہم پروڈکٹ بیچتے ہیں اور کسی اور کو اپنا گراہک بناتے ہیں تو وہاں پر کمپنی ہمیں پیسہ نہیں دیتی ہے بلکہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہے۔ دیکھیے یہ چیز جو ہے بار آ چکی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ پروڈکٹ میں ایسی چیز عام کرنا چاہتے ہیں جس کو ان کو فائدہ لوگوں کو نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے، عام طور پر جو ہے، اسی لیے بہت سی گورنمنٹوں نے اس کاروبار کو منع کیا ہے۔ اس سے اقتصاد کا فائدہ، اقتصاد کا نقصان ہوتا جاتا ہے۔ سعودیہ میں بھی منع ہے، امریکہ اور دوسری جگہوں میں بھی منع ہے جی۔ یہ چین سسٹم جو کہا جاتا ہے نا، چین سسٹم ہے، وہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ نہیں، یہاں پر لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ہم ایڈ لوگوں دینے کے لیے، کے نظریے کی بات چھوڑ دیجیے آپ، لوگ بہت نظریہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ اس سلسلے میں آپ کو شرط یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کیا بنائیں، ممبر بنائیں۔ جتنا ممبر بناتے جائیں گے آپ کو اتنی سہولتیں ملتی جائیں گی، اور وہی ظاہر بات ممبر بنانے کے لیے کسی چیز کو خریدنا ہے، کسی چیز کو عام کرنا ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، اولاً تو یہ جو ضرورت چیز نہیں رہتی وہ بھی انسان بسا اوقات خریدتا ہے، ایسی چیز رہتی ہے جس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں رہتا ہے کہ نہیں۔ تو اس طریقے سے لوگوں کا اس میں دھوکہ بھی ہوا کرتا ہے، لوگوں کا دھوکہ بھی رہا کرتا ہے، اور آخر میں چل کر کے بالکل دیکھیے جو یہ ساہوکارانہ نظام ہے، ساہوکارانہ نظام کی دولت کی جو پرواز ہوتی ہے، رفتار ہوتی ہے، وہ کیا ہے، غریبوں سے امیروں کی طرف جاتی، اس میں ہی سارا جلا ہے۔ ایک آدمی جتنا بناتا جائے گا آخر میں بیٹھ کر کے وہ سارا کھاتا ہے، سب کے حصہ اس کو ملتا جائے گا، ہے نا۔ لیکن شرعی جو نظام ہے کہ مالداروں سے پیسہ کس طرف آئے، غریبوں کی طرف آئے، اس کے خلاف علی کل حال اہل علم کا فتویٰ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کا فائدہ اوپر تک جو پہنچنے والا ہے، یہ سسٹم جو ہے یہ شریعت میں ناجائز ہے؟ نہیں، ایک سسٹم بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس میں بہت سی وجہ ناجائز کی ہے، دھوکہ ہے، غیر ضروری چیز جو ہے، یعنی جس کا جو آپ کی استعمال میں نہیں ہے وہ چیز کا بسا اوقات انسان کرتا ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ اس میں جو ہے انسان بسا اوقات جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کوئی چیز کی اہمیت نہیں رہتی ہے، لیکن لوگوں کو ممبر بنانے کے لیے اس کا وہ کرتا ہے، کئی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ دیکھیں جہاں پر غلط چیز ہے، غیر ضروری چیزیں ہیں یا دھوکہ دیتا ہے، یہ اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن بحیثیت تجارت، بھائی بحیثیت تجارت اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد ہی اسی چیز پر ہے۔ نہیں، کوئی اس چیز سے بری ہو کر چین سسٹم وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں جو ہے ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے میری بات سنیے، جو چیز آپ کو اسی معیار کی بازار میں ملے گی، اس سے سستی میں تو وہاں آپ خریدنے جائیں گے، اس میں آپ لینے جائیں گے، اس میں لینے جائیں گے آپ، بتائیے مجھے۔ تو پھر یہی چیز ہے، پھر پیسے کی لالچ دے کر کے ہاں تو ہم تمہیں بنا رہے ہیں، تم ہم کو بنانا، تم ہم کو بنانا، تم ہم کو نہ، اس طریقے سے یہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے شیخ، بسا اوقات سستی ملتی ہے، مارکیٹ سے سستی ملتی ہے چیز، تو کبھی نہیں ہوتا ہے ایسے۔ آپ کو سنیے میری بات، آپ کو سستی کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ دوسرے لوگوں سے کاٹا جا رہا ہے، فرسٹ آدمی کو دوسرے لوگوں کو ملتی ہے تو اسی لیے اتنا دھوکہ دے کر کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے جائیں پیچھے تک، آگے تک۔ علی کل حال دیکھیے، خلاصہ یہ ہے کہ اہل علم نے ناجائز کہا ہے، بس۔ چلیے آگے چلیے، دوسرا سوال لیجیے۔ اہل علم نے اس کو ناجائز کہا تھا کہ حکومتیں بھی اس پر پابندی لگائی ہیں۔ بسا اوقات ایک چیز ہوتی ہے، ایک عام آدمی ہماری طرح اس کے سامنے اس کا نقصان ظاہر نہیں رہتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو جسی فن کا ماہر رہتا ہے وہ کیا آگے تک اس کی
نظر رہا کرتی ہے۔ جی ایک نقطہ میں یہاں پر واضح کر دیتا ہوں، تو آگے چلتے ہیں۔ یعنی ایک موبائل ہے جو 1000 ریال کا ہے، لیکن اس کو ایڈ دینے کے لیے وہ کمپنی والے اس کو 1500 ریال میں کر دیتے ہیں، کیونکہ ٹی وی میں ایڈ دینا ہے، فلاں جگہ ایڈ دینا ہے، بینر لگانا ہے اس کے لیے، تو اس کی وجہ سے یہ 15,000 کا موبائل 1500 میں مارکیٹ میں بک جاتا ہے۔ اور یہ پیسہ 500 ریال ایکسٹرا کس کو دیا؟ موبائل والے نے، سب کمپنیوں والوں کو دیا۔ تو یہاں پر جو دیکھیے یہاں وہ اس کے فلسفہ وہاں نہیں ہے، یہ وہی کام کرتا ہے کہ ہم چین سے کام کرتے ہیں نہیں، تاکہ ہمارے بندوں کو پیسہ ملے۔ یہاں جو ہے وہ فلسفہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں جو ہے مارکیٹ میں ہے جس کو ضرورت ہے جا کر کے لے گا، نہیں لے گا، پیسے کی لالچ میں، دوسرے انسان کو اپنا کھینچنے کی لالچ میں، تیسرے کو کھینچنے، ایسا نہیں کرے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف چیز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر عالم قرآن کا درس دے سکتا ہے جبکہ اس کو عربی بہت کم آتی ہو؟ بھائی بلغوا عنی ولو آیا، جی اگر وہ اس آیت کو علماء کے جو اردو میں لکھے ہیں بیان اس کو سمجھتا ہے اس کو اور اسی حد میں رہ کر کے بیان کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے وہ تفسیرات میں وہ اس کے اوپر ہے، وہ نادر باتیں نہ پیش کرنا شروع کریں، جو بات رہے وہ علماء کے اقوال کی روشنی بیان کرے، کوئی حرجہ نہیں ہے۔ جی دیکھیے اس سلسلے میں لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دیکھیں کہ ایک شخص ہے بہت اچھا بولتا ہے، اس کے بعد سننے کے لیے تو لوگوں میں کیا ہے، اپنے مولوی صاحب ان کو اس میں حسد شروع ہو جایا کرتا ہے، تو بالکل حکم لگا دیا کرتے ہیں۔ اور دوسرے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اب دیکھیں ہمیں مقبولیت ہے تو اور نادر چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو دونوں غلطیاں ہیں۔ آپ ایک حد میں رہیے، جو کچھ ہے علماء کے اقوال کے روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں جو چیز ہے آپ بیان کر دیے، اس کے بعد کہیں بھائی مجھے نہیں معلوم ہے۔ جیسے آپ بہت سی پوچھتے ہیں بھائی میں نہیں جانتا، علماء کا یہ قول ہے کہ نہیں، میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نہیں، تو یہی ان کو چاہیے کہ بھائی دیکھیے علماء نے اس سلسلے میں یہ لکھا ہے۔ جی یہاں پر یہ خدشہ ظاہر کرتے ہوئے نہیں روکا جا سکتا اس بندے کو کہ آپ درس دینا شروع کریں گے اور آپ کو کوئی چیز کا مطلب معلوم نہ ہوا تو آپ غلطی کر جائیں گے، نہیں تو آپ نہ وہ بیان کریں۔ دیکھیے قرآن مجید کے جو متشابہات وہ چیزیں نہ رہیں، عام چیز جو قرآن واضح کے طور پر وہ بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ بیان کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم نے کہا کہ اعتماد آپ کا کیا ہونا چاہیے، علماء کی تفسیروں پر ہونا چاہیے، اپنے فہم پر نہیں ہونا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی لڑکا اور لڑکی جو اڈاپٹ یعنی جو منہ بولا لڑکا اور لڑکی ہوا کرتے ہیں، شیخ محترم کا سوال ہے کہ کیا ایسا لڑکا اور لڑکی کسی کے مال میں وراثت میں حصے دار بن سکتا ہے؟ کیا وہ اگر نہ بھی بنے تو کیا اس کو کسی کے مال میں پیسہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے شرعی طور پر یہ کام ناجائز اور حرام ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ ناجائز اور حرام رہا تو اس کو وراثت میں نہ حصہ ملنے کا نہ مطالبہ کا حصہ ہے۔ وہ بات پہلے رہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں اس کا یہ عوض چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی انسان ظاہر بات ہے اگر وارث نہیں ہے تو اس کو اپنے مال کی اس کو وصیت کر بھی سکتا ہے، لیکن بطور میراث کے اور بطور مطالبہ کے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا فلم دیکھنا حرام ہے یا نہیں ہے؟ فلم دیکھنا، ڈرامے دیکھنا؟ بھائی ظاہر بات ہے اگر فلم ڈرامے جو ہے جیسے آج کل چل رہے ہیں ہے نا، ظاہر بات وہ سارے کے سارے ناجائز اور حرام ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس میں جانتے ہیں حرام کی کئی وجہ ہے، اور عورت تو مردوں کے لیے جانتے ہیں یا خود عورتوں کے لیے، عورتوں کی جو بے پردگی کا مسئلہ رہا کرتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو فکرے اس کے اندر پیش کیے جاتے ہیں اخلاق کو خراب کرنے کے لیے، ہے نا۔ تیسری چیز جو ہے وہ مرد عورت کا جو معاشقہ اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، ساری چیزیں اس کی حرمت کی دلیل ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ وضو کے وقت اگر یعنی ٹوائلٹس میں اگر وضو کر رہے ہوں تو بسم اللہ زور سے کہنا پڑے گا یا آہستہ سے کہیں گے؟ بھائی بسم اللہ اگر دو صورت ہوتی ہے، اس کو لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ٹوائلٹ کے اندر گئے ضرورت سے فارغ ہونے ہوئے ہے نا، پھر وہیں پر جو ہے وہ جو بیسن جیسے بنا رہتا ہے اس کے اندر وضو کریں تو وہاں پر بسم اللہ نہیں بولا جائے گا، اپنے دل میں یا جو بسم اللہ داخل ہوتے ہوئے بولا ہے وہی کافی ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟
لیکن بسا اوقات کیا ہے باتھ روم تھوڑا سا چوڑا رہتا ہے اور اس کے دروازے کے پاس کیا بنا رہتا ہے وہ وضو کرنے کے لیے. اب انسان قضاء حاجت کے لیے نہیں گیا ہے, صرف کس کے لیے گیا ہے؟ وضو کرنے کے لیے. دروازہ کھلا ہے تو وضو کرے وہاں پر, اس لیے کہ اب اس کی صورت جو ہے کیا ہے وہ اس کی نہیں رہ گئی ہے. جی اسی کے قریب کا سوال جیسے وہ آپ نے جواب بھی دے دیا کہ یعنی جب انٹر ہوتے وقت داخل ہوتے وقت جو بسم اللہ اگر کوئی پڑھ لے تو وہ کافی ہو جائے گا. کافی ہو جائے گا اس کے لیے, یعنی حمام جائے سب کچھ کر کے بھی ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہو کر بھی اگر وضو کرے تب بھی کوئی ضروری نہیں. کافی. جاتے وقت تو کوئی بسم اللہ یعنی الگ سے بولنا پڑے گا یا وہ جو نہیں وہی بھائی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وہی کافی, وہی کافی ہے. وہی کافی. دعا کے شروع میں تو بسم اللہ تو نہیں ہے شک. ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اسم اللہ. جی نہیں دعا تو ہم تو یہی پڑھتے تو یہی تو ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یعنی ہمیں دعا پڑھتے ہوئے دونوں حدیثوں یہ دونوں حدیثوں کو ملائیں تو جی یہ بنتا ہے. جی اور اگر نہیں بھی تو بسم اللہ کہنا جو ہے وہ شرائط میں سے تو ہے نہیں. وہاں پر داخل ہوئے ہیں کیا ہے وہاں پر منع ہے, لہذا وہ دل میں آپ کا سوچ لینا یا نیت کر لینا وہ کافی ہوگا کہ وہ بسم اللہ کی جو نیت کر رہے ہیں آپ دل میں. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر قرآن اگر سورے کے شروع سے پڑھتے ہیں تو پتہ ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں, لیکن اگر درمیان قرآن سے اگر پڑھنا شروع کریں تو کیا وہاں پر بھی اعوذ باللہ بسم اللہ کہیں گے یا صرف اعوذ باللہ کافی ہوگا؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم بلکہ خود قراء حضرات کا اختلاف ہے. بہت سے قراء جیسے جزری وغیرہ نے تو یہ لکھا ہے کہ ہاں بھائی جب بھی قراءت شروع کرے چاہے سورت سے ہو تو پڑھنا ہی ہے, لیکن درمیان سے بھی ہو تو قراءت کے شروع میں کیا ہوگا وہ پڑھا جائے گا. قراءت کے شروع میں ہے تو وہ بسم اللہ پڑھا جائے گا سوائے سورہ براءت کے. اور کچھ قراء کہتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ یہ ہر سورت کی ابتدا میں ہے. وہ قرآن پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم تو دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتُمْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, لیکن کسی حدیث میں یا قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ تم بسم اللہ بھی کرو. لہذا اگر درمیان سورت سے ہے تو بسم اللہ نہیں کیا جائے گا. یہ قراء کا اور اس میں جو ہے علماء کا آپس میں اختلاف ہے, اہل علم کا اختلاف ہے. تو اصل یہ ہے کہ انسان کیا کرے بسم اللہ نہ کرے, لیکن اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں بھائی وہ ناجائز یا بدعت کر رہا ہے. مجھے یاد رہا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم مرغے کے بانگ دیتے ٹائم ایسے سنا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو کیا صرف صبح کی یا ہمیشہ کی؟ بھائی دیکھیے اصل یہ ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جو صبح جو دیتا ہے نا تو اسأل اللہ من فضلہ والا معاملہ ہے, وہ عام حالات میں نہیں. واللہ اعلم. جی یعنی ہے اس کی فضیلت. جی 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 دعا سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے مطلب اذا سمعت نحیق الحمیر, جب گدھے کی سنو تو اعوذ, اور جب اللہ اعوذ باللہ پڑھو, اور جب جو ہے مرغے کی آواز فإنہ رأى ملکا, اس لیے کچھ نے کیا دیکھا ہے فرشتے کو دیکھا ہے, تم وہاں پر کیا کہو اسأل اللہ من فضل, اللہ کا فضل تم مانگو جو ہے اللہم انی اسألک من فضلک جیسے الفاظ. جی یعنی یہ جتنے مرتبہ وہ بانگ دے گا اتنے مرتبہ دعا نہیں؟ اب نہیں ہے کہ وہ بار بار کر رہا اور بار بار آپ یہی پڑھتے جا رہے ہیں. ایک بار دو بار آپ نے پڑھ لیا تو کافی ہے انشاءاللہ. اور اگر رہ کر کے وہ دے رہا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, تکرار ہے. یعنی کیا اس کا بھی کوئی انتہا وقت کچھ نہیں؟ کچھ کوئی انتہا نہیں. وہ بھور میں جب دیتا ہے فجر کے وقت تو کر لیا کرے, یا رات میں. عام دیکھیے ایک مرغے ہیں کچھ خاص قسم کے, وہ عام طور پر 1/3 رات گزر جانے کے بعد ہی دیتے, اس سے پہلے نہیں دیتے. خاص قسم کے کچھ مرغے ہیں, اور بعض تو ہیں جو چلاتے ہی رہتے ہیں, لیکن خاص قسم کے بعض مرغے ہیں جو عام طور پر جو ہے. اور اسی سے دیکھیے بسا اوقات دیہات میں لوگ اسی بنیاد پر اپنی شہری وغیرہ کے لیے اٹھا کرتے تھے. جی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ایک حص دی ہے کہ ہاں اب جو ہے بھور ہونے والی ہے. جی تو ہم تو اس سے محروم ہیں. ظاہر بات ہے, شہر میں رہنے کتنی چیزوں سے محروم ہے شہر والے جو ہے. ان فی خلق السماوات لآیات اولی الالباب سے ہی محروم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے لیے اٹھتے تھے, ہے کہ نہیں, گھر سے نکلے اور آپ دیکھتے تھے, ہے کہ نہیں ہے, تو کیا پڑھتے تھے ان فی خلق السماوات والارض. اب ہم لوگوں کو چاند دکھائی نہیں دیتا, تارا دکھائی نہیں دیتے,
جی کوئی اس نیت سے مدنیت رکھ سکتا ہے؟ ہاں بالکل رکھ سکتا ہے، اس میں کیا ہے کہ ہاں ہم تلاش اللہ کا فضل مانگیں گے ان کی وجہ سے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال ہے سادتی نے، ایک بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں مشہور معروف مولانا صاحب جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی علماء اہل حدیث جو جماعت اہل حدیث ہیں ان کا کوئی سلیبس نہیں ہے، اگر وہ سلیبس بناتے تو اچھا تھا، اس کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے شیخ؟ بھائی دیکھیے ہم نے بھی تھوڑی سی سنی، وقت نہیں تھا، بڑے محترم ہیں اور بڑے سنجیدہ عالم ہیں مفتی صاحب جو ہے، اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ بسا اوقات مزاحیہ باتیں جو ایک بڑے عالم کی مقام کے خلاف ہے ایسی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن ایک اس میں کوئی شکل بالکل سنجیدہ ہیں۔ لیکن مجھے ذرا دو بات کہنی، اولاً تو ہم سوال یہ ہے کہ اہل حدیثوں کو سلیبس بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سلیبس جو چلا آ رہا ہے شروع سے، چاہے حدیث کی کتابیں ہیں، چاہے فقہ کی کتابیں ہیں، چاہے عقیدے کی کتابیں ہیں نا، اس کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں۔ اصل چیز یہ نہیں ہوتی ہے کہ کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ پڑھانے کا انسان منہج کون اختیار کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر سارے لوگ شور کرتے ہیں کہ یہاں کیا پڑھائی جاتی ہے؟ فقہ حنبلی پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ حنبلی کتابیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہاں جامعات میں بلوغ المرام کی شرح جو داخل ہے وہ سبل السلام ہے، حنبلی عالم کی نہیں ہے کہ نہیں؟ تفسیر میں امام شوکانی رحمہ اللہ کی کون کتاب ہے؟ فتح القدیر۔ ایسے میں اگر گناتے جاؤں تو ایک لمبا سلسلہ ہو جائے گا۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ پڑھانے کا جو منہج ہے آیا تقلیدی ہے، یعنی صرف اسی فقہ اسی نظریے کو سامنے رکھ کر کے پڑھائی جا رہی ہے، یا کہ ایک کھلے ذہن سے۔ اور اب مثال تو وہی بخاری حنفی پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے کے بعد ایک کٹر قسم کا حنفی بلکہ بسا اوقات جو ہے وہ بخاری کے بارے میں بدزن ہو کر کے نکلتا، صرف لوگوں کے خاموش رہتا ہے نا، ورنہ بخاری کی حدیثوں پہ اعتراض کرنا شروع کرتا۔ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ کس منہج یا کس چیز سامنے رکھ پڑھائی جا رہی ہے۔ اہل علم ہمارے یہاں جو فقہ حنفی پڑھائی جا رہی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر یہ فقہ امور رائج تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فقہ رائج تھی، اور طالب علم کے درمیان ایک فقہی ملکہ پیدا کرنا ہے۔ ہمارے بعض جذباتی لوگ بسا اوقات جو کہتے ہیں تاکہ ہم اس کا رد کریں، یہ بات غلط، سراسر غلط ہے، 100% غلط ہے۔ وہ بھی مفتی صاحب وہی بتا رہے تھے تنقید۔ اچھا نہیں، یہ بات سراسر غلط ہے۔ جس عالم اگر وہ عالم ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کیا ہے، مدرسے کے پڑھے لکھے انسان کو کیا عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ہم جیسے لوگوں کو لوگ مفتی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہے کہ نہیں ہے؟ تو عالم اور ہی ہوتا ہے، کوئی بھی عالم نہیں کہتا۔ اصل پڑھائی کیا جاتی تھی تاکہ طلبہ کے درمیان کیا ہے، فقہ کا ایک ملکہ پیدا ہو، کہ کس طریقے سے فقہا مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تمہیں بھی حدیثوں سے اور یہ ہے تو تم کس طریقے سے مسائل کا استنباط کرو، اسے آسانی ہوتی ہی نہیں آتی ہوتی۔ تو اصل چیز کیا ہے، وہ منہج کس پڑھائی جائے۔ تو اہل حدیث علماء کا جو منہج ہے، میں اس سلسلے میں دیکھیے مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ بہت سے لوگ جو ہمارے ہیں ان میں، اور صرف ہمارے نہیں، ان کے یہاں بھی بہت سے لوگ، ان کے جو بہت سے طلبہ نکلتے ہیں، وہ اگرچہ زبان سے نہ کہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے اقوال کو قرآن حدیث کے اوپر بھی اوپر رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کی فقہ کے اندر ہے کل آیت و حدیث تخالف مذہبنا فهو مؤول و منسوخ، کہا جاتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ہر آیت اور حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے یا تو مؤول ہے یا تو پھر وہ کیا ہے، منسوخ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اصل کس کو دیا؟ آپ نے فقہ کو دیا نا۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا؟ نہیں، امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا ہے، لیکن جو بڑی مشہور اور اصول فقہ کی بڑی معتبر کتاب، اگر مجھ سے بھول نہیں تو کرخی نے میری بات لکھی ہے۔ علی کل حال کسی بڑے ہی فقہ کے اصول فقہ کے عالم نے، مؤلفین نے یہ بات لکھی ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی بات، اس کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے ان کے پاس؟ وہی تو انہیں سے پوچھا جائے نا۔ تو وہی ہم کہتے ہیں کہ بسا اوقات اگر علم گہرا نہیں رہتا ہے اور صحیح منہج پڑھانے والا نہ رہے، صحیح منہج نہ رہے، تو دونوں طرف سے کیا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہے نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بدظن ہو کر کے نکلتے ہیں، حالانکہ ہمارے کبار علماء، میں 3 حوالے دیتا ہوں، آپ لوگ یاد رکھیں۔ شیخ الکل ندی محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ابو حنیفہ کے بارے میں کیا لکھا اس کو دیکھیں۔ مولانا میر سیال کوٹی نے
تاریخ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا لکھا، اور متاخرین میں مولانا اسماعیل گجران والا فتاوی سلفیہ میں دیکھیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ عظمت بیان کی ہے کہ شاید کوئی حنفی بیان کرے، ہے کہ نہیں؟ تو اصل چیز یہ نہیں کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں، اصل چیز کیا ہے کہ آپ کون سا منہج اختیار کر رہے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں پر دیکھیے، ان کی کتاب شرح الممتع دیکھیے، فقہ حنبلی پڑھائے ہیں، لیکن کیا کہیں حنبلیت ٹپک رہی ہے ان سے؟ کہیں نہیں دیکھیں گے۔ بالکل جو منہج اہل حدیث کسی مسئلے کو سوچنے اور اس کا ہے اسی لحاظ سے پڑھا رہے ہیں، تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ منہج ہوا کرتا۔ تو ہم ان فقہ کی کتابوں کی قدر کرتے ہیں، اس سے فائدہ، اور یہ ایک ہم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ہمیں منہج معلوم ہو مسائل کے استنباط کا، ہے کہ نہیں ہے، اور علماء کی آراء ہمیں معلوم ہو جائیں۔ یہ ہے نہ یہ کہ نعوذ باللہ من ذلک ہم اس کی تردید کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے، یہ بات غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، ہم نے آپ کی ایک سیرت سے متعلق ایک ویڈیو سنی جس سے ہمیں سیرت کو پڑھنے کا دل کرتا ہے، تو کوئی سیرت کی کتاب ہمیں رہنمائی بھائی دیکھیے، سیرت کی کتاب آپ جو ہے اردو زبان میں الرحیق المختوم سے جامع اور بہتر آپ کو شاید ہی ملے، ہے نا؟ اسی طریقے سے اگر آپ کو وہ کتاب مل جائے دکتور مہدی رزق اللہ کی السیرہ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ، جس کا ترجمہ شاید دارالسلام نے چھاپا ہے، اگرچہ ترجمے میں بعض جگہ جو ہے وہ لغزش ہے، کوتاہیاں ہیں، اور ہم نے اس پر متنبہ بھی کیا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کی اصلاح وغیرہ کی گئی کہ نہیں کی گئی، لیکن وہ چیز بھی کیا ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ تو ان دو کتابوں کو آپ رکھیں، پڑھیں، بڑی اچھی چیز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، ہمیں ہمیشہ آپ نے جواب بھی دیا اور ہمیں یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ مثال کے طور پر لڑکیاں جیسے لمبے لمبے بال ہوا کرتے ہیں تو چوٹی بناتی ہیں، تو جب مسح کرنے میں مشکل درپیش ہوتی تو ہر نماز کے لیے چوٹیاں کھولنی پڑیں گی یا بال ہی کٹوائیں؟ یا میری بہن، بالوں کا مسح نہیں ہے، سر کا مسح ہے۔ کیا ہے؟ سر کا مسح ہے، بالوں کا نہیں۔ لیکن اب چونکہ سروں کے اوپر بال رہتے ہیں اسی لیے تو آپ جو ہے ایسے کریں، یہاں سے لیں اور یہاں تک لے آئیں ہاتھ، ہے نا، پھر اس کے بعد اپنا آگے لے آنے، بس ختم ہو گیا۔ کوئی ضروری نہیں کہ پورے سر کے جو بال ہیں ان کا مسح کیا جائے۔ شریعت میں کس کا حکم ہے؟ سر کے مسح کا، نہ کہ بالوں کے مسح کا۔ جی غسل اگر ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں بھائی دیکھیے، غسل جنابت میں چوٹیاں نہ کھولی جائیں تو اس میں اس کی اجازت ہے، جیسے ابو داؤد وغیرہ میں ہے حدیث، لیکن غسل جنابت میں تو حیض کے غسل میں اس کو کھولنی پڑیں گی۔ جی اسی کے قریب کا سوال ہے، بہن اگلے پوچھتے ہیں کہ کیا اگر کوئی مہندی وغیرہ لگاتی ہیں، عورتیں بھی مرد بھی لگاتے ہیں، تو ایسی صورت میں مہندی لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں مسح کا کیا حکم ہوگا؟ کریں، مسح کر لیں، اوپر سے مہندی کے اوپر سے ایسے مسح کر لیں، کوئی بات نہیں۔ شیخ آپ دیکھیں، جب وقت ضرورت عورتوں کو تو یہاں تک اجازت ہے کہ اگر مثال تو خوب اچھی ایسے باندھتی نہیں، ایسے یہ ہمارے کہاں اس کو مسلح یا کون طریقہ کہتے ہیں باندھنے کا عورتیں، ہے نا، ایک تو یہ دوپٹہ کی یہ صورت ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات اندر ہاتھ داخل کرنا ہے، اور دوسری صورت کیا ہے کہ وہ دیکھیں جیسے یہاں بہت عورتیں رہتی ہیں نا، صرف چہرہ کھلا ہے اور باقی ساری چیزیں اور بالکل لپیٹ کر کے، تو اس میں تو خمار میں مسح کرنا جائز ہے۔ اچھا، ہونے پہ اوپر جی اوپر سے، خاص طور پر ہماری وہ بہنیں جو کہیں باہر ہوں، یہ ہوں جہاں کھولنا ہے، سردی کا موسم ہو، جی ہاں ان کے لیے مسح کرنا کوئی حرجہ نہیں، اس پر مسح کر لیں۔ یہ تو مہندی تو اور بھی ایکسٹرا ہو جی چیز۔ بھائی ہم نے کہا جب اس پر ہے تو مہندی بھی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اچھا، مجبوری کی صورت میں؟ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ رخصت ہے، مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری تو ہے کہ بغیر اس کے کام نہ چلے، اس کو کھول بھی، لیکن رخصت ہے۔ جیسے موزے پر مسح کیا ہے، رخصت ہے، مجبوری نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے شیخ؟ مہندی پہ اگر کرنے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بھائی منع کی دلیل ہو، یہ ایسی چیز ہے جو اس وقت پیش بھی آیا کرتی تھی، لیکن کہیں ہے کہ ہاں بھائی سر کے اوپر سارا کچھ نکالی کر کے کیا جائے۔ جی نہیں تو اصل پہ آنا چاہیے، سر کا مطلب سر ہی ہونا تو ٹھیک ہے، سر ہے نا، وہ سر ہی پر تو ہے نا، اس لیے کہ دیکھیے اصل مقصد مسح کرنا ہے، نہ کہ دھونا ہے، اور وہ ادا ہو گیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جیسے کہ اگر مثال کے طور پر ہم کسی کوئی نماز پڑھ رہے ہوں
اور فرض نماز سے پہلے کی سنتیں اگر ہماری رہ گئی ہوں، اگر یاد نہ آئے اور ہمیں فرض پڑھتے ہوئے یاد آ جائے تو کیا کریں؟ اس کا کیا حکم ہوگا؟ بعد میں پڑھیں یا اس فرض کو ہی تبدیل کر دیں سنت میں؟ نہیں، فرض کو پورا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں سنت پڑھ لیں گی جی، بعد میں سنت. لیکن یہ وہ سنتیں ہیں جو سنتیں مؤکدہ قضا وغیرہ ہیں. البتہ وہ سنت جیسے تحیۃ المسجد ہے اور یہ ہے، یا عصر سے پہلے جو ہے وہ سنتیں کیا ہیں غیر مؤکدہ ہیں، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ نہیں پڑھی جائیں گی. اس کے علاوہ جو ہے اس کی جگہ پر نفل کی نیت سے، ارے ہماری 2 رہ گئے، ہم نفل کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ عام نفل جو ہے اس کا موضوع بالکل کشادہ ہے کہ نہیں ہے. صرف وہ چند اوقات نہیں رہنا چاہیے جن اوقات میں منع کیا گیا ہے، باقی جب بھی چاہیں جتنا چاہیں پڑھیں. سفر میں ہیں تو، حضر میں تو ہے نا، سواری پر ہیں تو، گھر میں ہے بیٹھی ہوئی ہیں تو کوئی حرجہ نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن نے ایک لمبا سوال بھیجا ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کسی بہن نے اپنے زیورات کو بیچنے کے لیے یعنی دکان چلے گئی اور رقم بڑی تھی، اس وقت پر دکاندار نے اس رقم کو ادا نہیں کیا بلکہ دوسرے دن کے لیے بینک میں جانے کا وعدہ کیا، پھر اس کے دوسرے دن کے لیے وعدہ کیا. یہاں پر میرے خیال سے یہ سوال ہے کہ یدن بیدن یعنی فوری طور پر نہیں ملا تو کیا حکم ہے اس کا؟ ہاں تو فوری طور پر ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ کینسل کر دے. وہ جی ابھی ان سے یہ چیز ہو چکی ہے، انہوں نے دوسرے دن رقم لی تو اب ہو چکی ہے، تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، ہے نا. کوئی کفارہ وغیرہ نہیں، کوئی کفارہ وغیرہ نہیں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی دیر میں ریٹ بھی بدل گیا ہوگا، واللہ عالم، ہے نا. لیکن اب وہ جو کچھ گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے، آئندہ اس سے احتیاط پرہیز ہونا چاہیے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.